یہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کم جونگ ان۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا میں ایک الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی۔ کم جونگ ان ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، وہ چاہے امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی۔ یہ نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ خطرناک بھی۔ ادھر لا بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی۔ اس کے بنائے ہوئے لاس کو اگر کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو اس کو صفائے ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سگا انکل ہو یا اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، کم جونگ ان کا بڑا بھائی کنگ جونگ نیم ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اسے سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور پھر وہ چائنا میں خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے بھائی کو ملک سے نکالنا نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہ ہوا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق کم جونگ نیم نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو سب انفارمیشن سپلائی کیا کرتا تھا۔ کم جونگ ان کو ڈر تھا کہ CIA اس کو مروا دے گی اور پھر اس کے بھائی کنگ جونگ نیم کو نارتھ کوریا کی گدی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی، لہٰذا اب یہ مسئلہ کم جونگ ان کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جسے توڑ کر نکالا جائے گا۔ 13 فروری 2017 کم جونگ نیم کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ اس کو اس بات کا علم بالکل بھی نہیں تھا کہ اس ایئرپورٹ پر ہتھیاروں کا ایک گروپ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اعلیٰ درجے کی پلاننگ کی گئی تھی، جیسا کہ موویز میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک کورین آدمی نے خود کو TV پروڈیوسر ثابت کر کے 2 خواتین کو یہ کہہ کر ہائر کیا کہ وہ ایک کامیڈی شو شروع کرنے والا ہے۔ ایک خاتون کا تعلق ملائیشیا سے جبکہ دوسری خاتون کا تعلق ویتنام سے تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں۔ اس پرینک شو میں انجان لوگوں کے چہروں پر آئل لگانا ہے، پھر ایک سیکرٹ کیمرہ سے ان کا ریئیکشن چیک کیا جائے گا۔ دونوں خواتین کا کانفیڈنس بنانے کے لیے انہوں نے کئی مہینوں تک واقعی ایک پرینک شو ریکارڈ بھی کیا جس میں بیبی آئل استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں خواتین کو ذرا برابر بھی شک نہ پڑا کہ یہ پرینک ان کو ایک دن لے ڈوبے گا۔ 13 فروری 2017 کو یہی پرینک کرنے کے لیے پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلایا۔ کنگ جونگ نیم جو ہی اس ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو پروڈیوسر نے پرینکسٹرز کو اشارہ کیا کہ ان کو یہ آئل اسی شخص کے چہرے پر لگانا ہے، لیکن اس بار یہ بیبی آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوا نرو ایجنٹ تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کنگ جونگ نیم دروازے پر پہنچا تو ایک خاتون ہاتھ ملتی ہوئی گئی اور آئل اپنے ٹارگٹ کے چہرے پر لگا دیا۔ کنگ جونگ نیم جو کہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا، لیکن پلان کے مطابق پرینک کرنے والی وہ خاتون ہنستی ہوئی موقع سے فرار ہو گئی۔ کنگ جونگ نیم فوراً اس دروازے سے باہر آیا اور ایئرپورٹ پر موجود سیکیورٹی کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوراً کنگ جونگ نیم کو میڈیکل روم میں بھیج دیا۔ اس دوران ایک شخص جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے میڈیکل روم کے ساتھ آ کر یہ کنفرم کرنے لگا کہ آئل نے واقعی اس پر اثر کیا ہے یا نہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر آئل نے اپنا کام دکھا دیا اور کنگ جونگ نیم میڈیکل روم میں ہی اپنا دم توڑ گیا۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں فوراً باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز بند ہو جاتے ہیں، یعنی اب باڈی برین سے سگنل لینا بند کر دیتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر نرو ایجنٹ کا ایک قطرہ بھی چہرے یا ناک پر لگ جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر شروع ہو جاتا ہے۔ اس پلان کو انجام دینے کے لیے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ ایک کیمیکل ایکسپرٹ تھا جس نے خواتین کے ہاتھ پر لگے اس نرو ایجنٹ کو نیوٹرلائز کیا۔ ایک ڈرائیور تھا جس نے خواتین کو وہاں سے بھگا دیا۔ چند اور کردار بھی تھے جو لمحہ بہ لمحہ اس واقعے کی رپورٹ کہیں اور بھیج رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ملائیشین پولیس نے فوراً ایکشن لیا اور کچھ ہی دنوں میں ان خواتین کو اریسٹ کر لیا۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ ان کے پرینک کی وجہ سے نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے جب اپنے سو کالڈ پروڈیوسر کو کال لگائی تو تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پلان میں 4 لوگ انوالو تھے۔
جنہوں نے ملائیشیا میں نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے رکھی تھی، جو اس سارے واقعے کے بعد پری بکڈ فلائٹ سے جکارتہ دبئی سے ہوتے ہوئے سیدھا نارتھ کورین کیپٹل پیونگ یانگ بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور وہ دونوں خواتین جن کو استعمال کیا گیا تھا، ان کو ملائیشیا میں 2 سال قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، پچھلے 80 سالوں سے کم فیملی نارتھ کوریا پر راج کر رہی ہے۔ یہاں کم جونگ ان کی پاور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا۔ لوکل پاپولیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہاں آواز اٹھانے کی کوشش کی یا غلطی سے بھی پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ بولا تو اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سوشل میڈیا کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں انٹرنیٹ کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے۔ یہ سب سن کر ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی سوال آتا ہے کہ کم جونگ ان یا اس کے باپ دادا نے اتنی سختی کیوں کر رکھی ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے: پاور۔ جی ہاں، کیونکہ جب کوئی ڈکٹیٹر اپنے ملک میں ظلم کرتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنے لوگوں پر سے رعب کم کیا تو لوگ سب سے پہلے اس کا تخت اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان اپنے باپ دادا کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیں۔